بچی نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو میرے ساتھ ہوتا رہا میں پریگننٹ ہوئی تو میرے بھائی نے مجھے کیا. اب بڑی یہ حیا والی بات ہے, میں تو اس کو منہ سے بھی نکالنا بڑا مشکل ہے میرے لیے. اچھا اب یہ تھا, اب میرے سامنے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اب اس کا کرنا کیا ہے, کیونکہ وہ 22 ویکس پریگننٹ تھی. ٹھیک ہے, 22. اور بچے کو اگر میں کسی کو اڈاپٹ کرواؤں تو ابھی میرے پاس 2-2.5 مہینے, وہ 32 ویکس تک وہ پہنچتی تو وہ اس قابل ہوتا بچہ کہ میں نے اس کی ماں کو کانفیڈنس میں لے لیا, بہن بھی میرے ساتھ, اور ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی والد ہمارے اس تاریخ کو امریکہ سے واپس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس وقت تک یہ 34 ویکس شاید ہو چکی ہوگی, تو رشتہ داروں کو آپ آہستہ آہستہ اناؤنس کرنا شروع کر دیں کہ اس کی رسولی بہت بڑی ہو گئی ہے. تو کئی ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو نارمل ڈیلیوری تو میں اس کی نہیں کروں گی, میں تو اس کو آپریٹ کروں گی. تو اس وقت شاید آپریٹ سے بچہ بچ جائے, پری میچور کو تو ہم نارمل نہیں ڈیلیور کریں گے. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی مطلب اس کا پھر پوسٹ آپریٹیولی کچھ تو بہانہ, کوئی اسکار تو ہوتا کہ رسولی کہاں سے نکالی ہے. تو اس کے بعد ہم نے اس کا آپریٹ کیا. ٹھیک ہے, اور والد جب آئے تو ان کو بتایا کہ جی رسولی بلیڈ کر گئی تھی اور بہت مشکل سے پھر اس کی جان بچی ہے. تو یہ اسکار اس چیز کا ہے. اور بچہ جو تھا وہ ہم نے ایک نرس تھیں ہمارے ہاسپٹل کی, تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس کو کرنا چاہتی ہوں اڈاپٹ. ٹھیک ہے, اب وہ بچی بیچاری نے شاید سٹریس میں کھایا بھی نہیں کچھ, وہ بچہ لو ویٹ پیدا ہوا تھا. وہ ہم نے نرسری میں بھیجا, نرسری میں گئے تو وہ اب نرس کو پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بچہ بچے گا نہیں. تو اس نے شاید وہ یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ یہ ایک مطلب کنسیو کس طرح ہوا ہے, یہ جرمز بہن بھائی کے, تو یہ کیا شیطانیت. تو وہ بھی اس لحاظ سے بھی ویسے اچھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے کوشش تو بڑی کی, مگر وہ بچہ جو تھا وہ نرسری میں فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کو دفنائے کون. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا. وہ نرس تو بھاگ گئی, اس نے کہا جی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں نے تو ابھی اڈاپٹ ہی نہیں کیا. تو اب وہ ہمارے لیے تو ایک ہم, کیونکہ وہ تو ان کو تو ہم نے رسولی کی وہ ساری بنا کے دے دی کہ جی آپ کا شرم و حیا قائم رہے, بھرم رہ جائے. تو اب اللہ اجر دے کچھ حضرات کو, ان کو پھر میں نے بتایا, انہوں نے قبرستان میں جا کے پھر اس کو دفنا. اپنے خنسامے کو, ڈرائیور کو, مالی کو آپ نے گھر کے اندر اپنے ریزیڈینشل پارٹ میں نہیں آنے دینا. آپ نے اس سے کوئی بات کرنی ہے اس کو ڈرائنگ روم میں بلائیں اور وہاں بات کریں. ٹھیک ہے, ناٹ انٹو یور لاؤنج, ناٹ انٹو یور پرائیویٹ ایریا. اور گاڑیوں میں بیٹھ کے ڈرائیور کے سامنے خواتین اتنی باتیں کرتی ہیں کہ اس کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. زیور کون سا کہاں پڑا ہے, کون سا زیور یہ بیچنے جا رہی ہے, اس وقت کیا حالات ہیں, ہر چیز جو گاڑی کے 15-20 منٹ یا 30 منٹ ہوتے ہیں نا ڈرائیور کے سامنے, ہر بات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ یہ خبردار کرتی ہیں کہ خواتین ڈرائیورز کے ساتھ گاڑی میں پیچھے بیٹھ کے کوئی بھی اپنے گھر کی بات نہ کرے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو باہر کے ملکوں میں جو بہت ہائی رائلز ہوتے ہیں, جی ان کے ڈرائیور کا کیبنٹ ہی الگ ہوتی ہے. وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ساؤنڈ پروف ہوتا ہے ان کا, ڈرائیور سن نہیں سکتا وہ کیا بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ کوئی بات ڈرائیور کے کان میں نہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. پھر